الله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، حج کے مہینے شروع ہو چکے ہیں۔ حج کیا ہے؟ اور حج کی حقیقت کیا ہے؟ آج مسلمان اس سے بہت دور ہو چکا ہے۔ حج کو اگر شارٹ اور مختصر اس کی ڈیفینیشن تعریف بتائی جائے تو یہ اسلام کی پوری تاریخ ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو MA BA PhD سب کرا لیا، اگر یہ معلوم کیا جائے حج کیا ہے، اور اگر بچے کو یہ نہیں پتا کہ خانہ کعبہ کہاں ہے، ایسے حالات ہیں مسلمانوں کے، کیونکہ ہماری نیو جنریشن جن اسکولوں میں ایجوکیشن پا رہی ہے وہاں اسلام کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، اگر ایسا ہی رہا تو آنے والے وقت میں نہیں پتا چلے گا کہ یہ مسلمان ہے یا یہ غیر مسلمان ہے، ایسے حالات۔ تو حج کے مہینے شروع ہو چکے ہیں۔ قرآن کہتا ہے دوسرے پارے میں الحج اشہر معلومات، حج کے متعین مہینے ہیں، انہی مہینوں کے اندر وہ احرام باندھ کر، کفن باندھ کر، سفید کپڑے لباس پہن کر جائے گا مکے کی طرف، تبھی حج ہوگا۔ پوری سال جائے گا نہیں حج ہوگا۔ عمرہ کر سکتا ہے، عمرہ پوری سال آپ کیجئے، لیکن قرآن کہتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے 2 مہینے 10 دن ہیں۔ رمضان کے بعد کا 1 مہینہ نکل چکا، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، رمضان کے فوراً بعد حج کا مہینے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہمیں اپنی نسلوں کو بتانا ہے حج کیا ہے۔ ہماری اسلامی تعلیمات، اسلامی ایجوکیشن اور نبی علیہ السلام کی سیرت، قرآن کا ترجمہ، قرآن کا ٹرانسلیشن، یہ ہمارے اسکولوں سے ختم کیا جا رہا ہے۔ بچے کب پڑھیں گے؟ اس نے BA کر لیا، بڑا افسوس کا مقام ہے۔ ہم سمجھ رہے ہم نے حق ادا کر دیا بچوں کا، حق ادا نہیں کیا، یہ ہم نے جہنم کی طرف ڈھکیل دیا۔ حق تو یہ تھا کہ جیسے ہم دنیاوی ایجوکیشن کی فکریں کرتے ہیں، میرا اور آپ کا بچہ عربک اور قرآن بھی سمجھنے لگتا۔ بہرحال حج کے لیے لوگ جا رہے ہیں، جن کو اللہ سے محبت ہے، جن کو نبی سے عشق اور پیار ہے، جن کو اللہ بلا رہا ہے وہ جا رہا ہے۔ حج کے لیے لوگ جا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات بتائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، اس میں سب سے پہلے نیت یہ آ گئی، حج کا پہلا مقصد میرے اور آپ کے نبی نے بتا دیا۔ حج کا پہلا مقصد یہ ہے رضائے الہی۔ میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ آ کر میری رسپیکٹ لوگ کریں گے،
میں اپنے نام کے آگے حاجی لگا لوں گا، نہیں، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور قرآن بھی اس کا گواہ ہے۔ 4 پارے کے پہلے صفحے میں آپ پڑھو، حج کرنا فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ نے فرمایا اللہ کا حق ہے لوگوں کے اوپر۔ یہ کوئی معمولی نہ سمجھو کہ اللہ اعلان کرے اے لوگوں ایک میرا بھی حق ہے، قبروں میں نہ چلے جانا بغیر حج کیے، مال و دولت کے انبار۔ کبھی ہم نے پاسپورٹ بنوایا حج کے نام سے؟ کبھی ہم نے ارادہ کیا؟ ابھی نہیں۔ نبی علیہ السلام تو فرما رہے ہیں جو حج کرے گا اللہ اس کو غنی اور مالدار کرے گا۔ ہم کہہ رہے ہیں نہیں، حج کر کے میں غریب ہو جاؤں گا، اس لیے ابھی بیٹی کی شادی کر کے جاؤں گا، ابھی گھر بنا کے جاؤں گا۔ یہ سب میرے بھائیوں شیطانی دھوکے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام نے کہہ دیا حج فرض ہو گیا، یعنی اتنی من استطاع الیہ سبیلا، جانے آنے کا کرایہ ہے، اور جب تک سفر میں رہے گا حج کے سفر میں اس کے بیوی بچے آرام سے کھا لیں گے، اب حج فرض ہو گیا۔ اب شادیوں کی وجہ سے روکنا حرام ہے، مکان بنانے کی وجہ سے روکنا حرام ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا حق تم دبا رہے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا اے لوگوں اللہ کا حق ہے تمہارے ذمے، وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام نے اتنی پیاری بات بتائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے حج کرے اور صحیح سے حج کرے، یعنی پہلے سیکھ کر جائے، پہلے کسی عالم اور کسی جاننے والے سے معلوم کرے۔ بعض حج کر کے آ گئے اور یہ نہیں پتا چلا کہ وہ حجر اسود کہاں ہے جو جنت سے آیا تھا، جو خانہ کعبہ کے کونے میں لگا ہوا، یہ بھی نہیں معلوم، حج کر کے آ گئے۔ ایسا حج نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حج کر کے آئے اور صحیح سے حج کرے وہ ایسے آتا ہے، ایسے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلا حق ہے حج کا رضا الہی، اللہ کی رضا کے لیے میں جا رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے بارے میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اے قربانی کرنے والوں ابھی بہت دن ہے قربانی کے، لیکن یہ آیت قرآنی ہمیں اور آپ کو ساری دنیا کے مسلمانوں کو بتا رہی ہے کہ اللہ رب العزت تمہارا گوشت لینا نہیں چاہتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى، تمہارا تقوی، تمہاری نیت، تمہارا خلوص اور تمہاری اچھی بری نیتوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، نبی اللہ رب العزت فرمائے گا کہ یہ حج، یہ نماز اور یہ دکھاوے کے لیے جو تم نے غریبوں میں بانٹا، غریبوں میں دیا، جاؤ اس کا اجر میں نہیں دوں گا، جاؤ انہیں سے لے لو۔ اس لیے کہا جاتا ہے دکھاوے کے لیے عبادت کرنا شرک ہے، مگر اصغر، چھوٹے شرک ہے۔ اس لیے عبادتوں سے پہلے نیتوں کو صحیح کرو۔ تو سب سے پہلا ہے حج کا رضا الہی، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اللہ رب العزت کا حق ادا کرنے جا رہا ہوں، سب سے پہلا۔ اور دوسرا علماء نے کہا حج کا مقصد ہے عالمی اجتماع، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اسلام نے ایک اصول بنایا ہے زندگی کا، اگر محلے کے اعتبار سے کوئی مشورہ کرنا ہے، کوئی پیغام دینا ہے، تو فرمایا جمعے میں سب اکٹھے ہو جاؤ، سب کو جوڑ لو، اور امام پیغام دے گا ایسے کرو۔ اگر تمہیں شہر کے اعتبار سے مسلمانوں کو جوڑنا ہے تو چلو عیدگاہ میں، ہر سال تمہیں پیغام دیا جائے گا پورے شہر کو۔ پھر فرمایا کہ نہیں، ابھی بس نہیں ہے، پورے عالم اور پورے ورلڈ، پوری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑنا ہے تو حج میں جوڑ لو۔ یہ ایسا پیغام ہے مسلمان اسلام کا۔ عرفات میں سب جمع ہو جاؤ،
اور وہاں آج بھی جو عرفات ایک میدان ہے وہاں چاہے حاجی 1 سیکنڈ کے لیے جانا پڑے گا ورنہ حج نہیں ہوتا. الحج عرفہ، حدیث میں حج کیا ہے؟ مکے میں، مینا میں، مزدلفہ سب جگہ وہ گیا لیکن عرفات میں نہیں گیا، اس کا حج نہیں ہوا. اس لیے وہاں اگر کوئی بیمار ہے، اگر کوئی بے ہوش ہے، گورنمنٹ وہاں کی حکومت اس کو بے ہوشی کی حالت میں اس میدان سے گزارتی ہے تاکہ اس کا حج مانا جائے. تو یہ اسلام نے ایک اصول دیا ہے، مسلمان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت عرب کے اندر جب عثمانیہ حکومت تھی، پورا نظام تھا پورے ورلڈ کا، پوری دنیا کا. مسلمان گھبرانے والی قوم نہیں تھی، مسلمان ذلیل اور خوار قوم نہیں تھی. صحابہ اکرام تو 313 تھے بدر میں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو کفاروں کو ڈرا دیا. سب سے پہلی جنگ 313 مسلمان ہیں لیکن کفار ڈر رہے تھے. آج بھی عرفات کے میدان میں خطبہ ہوتا ہے اور ہر حاجی سنتا ہے. اگر یہ نظام بن جائے سعودی عرب والوں کا کہ وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے حقیقت میں حاکم ہو جائے، امیر بن جائیں، جتنے 56 مسلم ممالک ہیں پوری دنیا میں، تو پورا نظام کنٹرول میں آ جائے. جب سے سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی ہے نظام بگڑ گیا، بدل گیا. تو یہ دوسرا مقصد ہے. اللہ رب العزت نے حج فرض کرنے کا دوسرا مقصد، دوسرا ریزن یہ ہے عالمی اجتماع. مسلمانوں وہاں جمع ہو کر وہ تمہیں پیغام دیا جا رہا ہے. آپ نبی علیہ السلام کے خطبے کو اٹھائیے اور ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے جب حج کیا تھا، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، آخری حج، نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا، کتابوں میں محفوظ ہے، ہر مسلمان اس کو پڑھے سمجھے، یہ مقصد ہے. تیسرا مقصد حج کا کیا ہے؟ مساوات، ایکول، برابری. یہ اسلام دیتا ہے، کوئی مذہب نہیں دیتا. حج میں جا رہے ہیں، کوئی خوبصورت ہے، کوئی اعلیٰ خاندان کا ہے، کوئی لکھ پتی کروڑ پتی مال والا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کالا ہے، نسلی اعتبار سے نیچا ہے، سب برابر ہیں، سب کفن پہنے ہوئے ہیں. یہ اسلام نے دیا. ورنہ اسلام سے پہلے بیٹیوں کو باپ زندہ دفن کر دیتا تھا، بھائی مار دیتا تھا. لیکن جب اسلام آیا تو اللہ نے قرآن میں بتایا کہ دیکھو باپ بوریاں اٹھا اٹھا کر مزدوری کر رہا ہے اور بھائی بھی اپنی بہنوں کی فکر کر رہا ہے. یہ محبت باپ کے دل میں کس نے ڈالی؟ یہ محبت بہن کی باپ کے دل میں کس نے ڈالی؟ یہ اللہ نے ڈالی. یہ مساوات ہے، یہ برابری ہے، اسلام نے دی ہے. نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کالے صحابی جس کا نام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، سب جانتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی آتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا عدالت لگی ہوئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اشارہ کیا بلال کو جگہ دے دو اور میرے پاس آنے دو. مجمع بنا ہوا ہے. کچھ صحابہ کے حالات دیکھے حضرت عمر نے کہ ان کے دلوں پر، ان کے چہروں پر گرا گزر رہا ہے، یہ غریب صحابی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلام مساوات تقوی کی بنیاد پر دیتا ہے، مال کی بنیاد پر نہیں. کہ ایک آدمی تہجد گزار ہے، اشراق پڑھنے والا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے اور حقیقت میں وہ نیک ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے، ہٹا دو اس کو، ہاں یہ مال والا اس کو لے لو، یہ مالدار اس کو لے لو. اسلام کا قانون یہ نہیں ہے. اسلام کا قانون ہے کہ جو علمی اعتبار سے تقوی پر ہے اس کو لو، اس کو مشورے میں رکھو. یہ ہے. تو چوتھا مقصد کیا ہے؟ حج کا چوتھا مقصد ہے پاسٹ اور ماضی کو یاد دلانا. یہ بہت بڑی چیز ہے. اندازہ کرو ایک آدمی جا رہا ہے اور خانہ کعبہ کے چکر لگا رہا ہے، 7 چکر، اور فرمایا پہلے 3 چکر جو ہیں اس میں رمل کرنا ہے.
تھوڑا سا دوڑنا ہے ہلکا تیز قدموں سے، اور کندھوں کو پہلوان کی طرح ہلانا ہے۔ یہ 7 چکر لگانے خانہ کعبہ کے، پہلے 3 میں ہلکا تیز دوڑنا ہے اور پہلوان کی طرح مردوں کو کندھے ہلانے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مکہ فتح ہوا، صحابہ داخل ہوئے، انٹری صحابہ نے کی، تو کفار مکہ دشمن کہنے لگے یہ تو کمزور ہو گئے مسلمان۔ مدینے میں جا کر اعلان کیا قرآن میں کہ اللہ رب العزت نے، نبی علیہ السلام نے کہہ دیا قیامت تک اب جو بھی مسلمان حج کرنے آئیں گے پہلے 3 چکروں میں پہلوان کی طرح دوڑیں گے۔ صحابہ دوڑے، صحابہ تو تب دوڑے تھے، آج بھی وہی کرنا ہے۔ صفا مروہ 2 پہاڑی ہیں، ہر حاجی وہاں چکر لگاتا ہے۔ کیوں لگا رہا ہے؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ اپنے بیٹے کی پانی کی تلاش میں کبھی اس پہاڑ پہ کبھی اس پہاڑ پہ چکر لگائے۔ بہرحال یہ حج کے مقصد ہیں جو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔